پہلی خبر عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان کے زیر اثر علاقوں میں داڑھی کٹوانے اور خواتین کے باہر نکلنے پر پابندی کا حکم، جبکہ افغان طالبان نے اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود ساختہ گمراہ کن تصاویر، ویڈیوز اور خط جاری کیے گئے ہیں جن کا طالبان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کابل طالبان نے افغانستان کے شمالی ضلع پر قبضہ کرنے کے چند دن بعد مقامی مساجد کے پیش اماموں کو خط کے ذریعے خواتین کے گھر سے باہر نکلنے اور سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے دوران ہی طالبان نے اہم سرحدوں اور کئی اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تاہم کچھ اضلاع میں مقامی کمانڈوز کی جانب سے خواتین اور شہریوں پر سخت پابندی کی اطلاع کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ شمالی علاقے میں کسٹم پوسٹ شیر خان بندر کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد خواتین کے اکیلے باہر نکلنے اور سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس پابندی کا حکم مقامی مساجد کے اماموں کو ایک خط کے ذریعے دیا گیا۔ طالبان کے مقامی کمانڈر کے خط میں تنبیہ کی گئی کہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سنجیدگی سے کارروائی کی جائے گی۔ امام مسجد نے خطبے میں اس فیصلے سے شہریوں کو آگاہ کیا، جبکہ کچھ مساجد میں اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے ایک خاتون نے تعارف ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہمارے گاؤں میں بہت سی خواتین اور کم عمر لڑکیاں سلائی کڑھائی اور جوتیاں بنانے کا کام کر رہی ہیں، لیکن اب یہ لڑکیاں خوف زدہ ہیں۔ خاتون نے مزید بتایا کہ شیر خان بندر پر قبضے کے بعد طالبان نے خواتین کو باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ ملازمتیں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی خواتین اس پابندی سے سخت کرب میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح ایک گاؤں میں داڑھی منڈوانے اور لڑکوں کی سرخ اور بھڑکیلے رنگ کے کپڑے پہننے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ مردوں کو باہر نکلتے وقت پگڑی پہننا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پر افغانستان میں ترجمان طالبان ڈاکٹر نعیم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ طالبان کی فتح سے خوفزدہ ذہنوں نے خود ساختہ اور گمراہ کن تصاویر، ویڈیوز اور خط جاری کیے ہیں جن کا طالبان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ڈاکٹر نعیم نے مفتوحہ علاقوں کے مکینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پرامن رہیں اور خوفزدہ نہ ہوں۔ طالبان صرف غیر ملکی فوجیوں کے لیے خطرہ تھے اور رہیں گے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی گمراہ کن مواد کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ دوسری طرف برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں اقتدار میں آئے اور انسانی حقوق کا احترام کرتے رہے تو برطانیہ ان کے ساتھ کام کرے گا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جس کسی کی بھی حکومت ہوگی، اگر وہ بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کرے گی تو برطانیہ کی حکومت اس سے مل کر کام کرے گی۔ ان کا طالبان کے حوالے سے کہنا تھا کہ جس طرح دنیا میں دیگر ملکوں کی حکومتیں ہیں، اگر وہ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہو تو ہم تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلاء پر تنقید کرتے ہوئے اس کو غلطی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو قتل ہونے کے لیے طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسری خبر ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی خطرناک قسم ڈیلٹا اگلے ماہ شدت سے پھیلے گی۔ بھارت میں پیدا ہونے والی کورونا وائرس کی خطرناک قسم ڈیلٹا نے اپنا دائرہ بڑھا دیا، جس کا اثر یورپی ممالک پر بھی ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگست کے اختتام تک کورونا کے 90% کیسز ڈیلٹا ویرینٹ کے ہوں گے۔ یورپی یونین کے ادویات کے حوالے سے فیصلہ کرنے والی ایجنسی نے کہا ہے کہ منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی 2 خوراکیں کورونا کی ڈیلٹا قسم کے خلاف بھی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ یورپین میڈیسن ایجنسی نے حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ شہریوں کو ویکسین لگانے کی مہم میں تیزی لائیں۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کی ڈیلٹا قسم سب سے پہلے انڈیا میں سامنے آئی تھی، جو تیزی سے براعظم یورپ میں پھیلی ہے، اور خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گرمیوں کے اختتام تک کورونا کے مثبت کیسز میں 90% ڈیلٹا قسم کے ہوں گے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ تجویز کردہ ویکسین کی خوراکیں لینے سے ہی وائرس سے حد درجہ حفاظت میں رہا جا سکتا ہے۔ اپنے بیان میں یورپین میڈیسن ایجنسی کا کہنا ہے کہ کورونا کی ڈیلٹا قسم کے حوالے سے خدشات ہیں اور یہ یورپ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور عالمی وبا کو قابو میں لانے کی کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یورپین سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول نے کہا ہے کہ اگلے ماہ اگست کے اختتام تک ڈیلٹا قسم کے کورونا کیسز کی تعداد کل کیسز کی تعداد کے 90% تک ہو جائے گی۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کورونا کی ویکسینیشن کے عمل میں تیزی لائی جائے اور جلد از جلد شہریوں کو ویکسین لگائی جائے تاکہ کورونا کی مزید اقسام کو سامنے آنے سے روکا جا سکے۔
خیال رہے کہ امریکہ اور انڈیا کے بعد یورپی ممالک عالمی وبا کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جہاں لاکھوں اموات ریکارڈ کی گئی۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں سامنے آنے والے کرونا وائرس سے دنیا بھر میں 40 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں NCOC کے سربراہ نے کرونا کیسز میں حالیہ اضافے اور تیزی سے ہوتی اموات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور قوم سے اپیل کی ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے اور ویکسین لگوائیں، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں۔